वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। वेलकम बैक टू माय आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। आज मैं आपकी खिदमत में एक न्यू नावल लेके आई हूँ। आई होप आपको ये नावल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने 50 सब्सक्राइब एंड 50 कमेंट एंड 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करके जाना है लास्ट में। कभी तो बात मान लिया करें, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करें कि आपको नावल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको वॉइस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, कहाँ पे गलती हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अब नावल की तरफ चलते हैं। नावल नेम दुश्मने जान, असलम माहिदा खान। एपिसोड 1। एमन, मेरा मोबाइल वापस करो। एमन, देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मोबाइल वापस करो। अरे यार सब्र करो, देखने तो दो कौन है वो जिसकी तुम दीवानी हो जा रही हो। मैं भी तो देखूं ज़रा। एमन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं तुम्हें बताती ना। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो देखना तुम। फिर वो इसे उंगली दिखाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र, जान छूट गई। बस हर वक्त शक करती रहती है। वो सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे सवाए सिम्बम सिम्बब के। या आप लोग दुरुस्त भी कर सकते हैं, शायद गलती हो गई हो। एमन बेटा, सिम्बम कहाँ है? नाश्ता नहीं करना क्या इसने? जी बाबा, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ बेटा, बुला कर लाओ इसे। कोई काम ये लड़की टाइम पे नहीं करती, मजाल है जो इसको अपनी ज़रा सी भी परवाह हो। और हाँ, नाश्ते के बाद दोनों जाकर शॉपिंग कर लेना। ये नफीसा बेगम थी। इमन और सिम्बम सॉरी सेमब, ये सेमब ही है ना यार, पता नहीं क्या लफ्ज़ है। सेमब की माँ कहने की को तो वो सेमब की सुतेली माँ थी, लेकिन प्यार सखी से भी बढ़कर करती थी। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे डाइनिंग टेबल तक आई। झूठ क्यों बोल रही हो तुम तो कब से जागी हुई हो। ईमन, जो कब से खामोश बैठी थी, इसके यूं सफाई से झूठ बोलने पर गोया हुई। हाँ तो दोबारा सो गई थी ना। बस करो यार, इतनी जल्दी तुम्हें फिर से नींद आ गई थी। बस करो, तुम दोनों जब देखो लड़ने बैठ जाती हो। आराम से नाश्ता करो और दोनों काम निपटा के फिर शॉपिंग पर चली जाना। नफीसा बेगम अब दोनों को डांटते हुए साथ में ताकीद भी कर गई। शॉपिंग क्यों अम्मी? मतलब किसी की शादी या मंगनी है क्या? सिमब या सिमाब ने जल्दी से अपना सवाल जाड़ा था। हाँ, वो असल में कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। हम इस बार जवाब साद शाह की तरफ से था। क्या सच में बाबा, हम गांव जा रहे हैं? सिमाब ने एक्साइटेड होते हुए पूछा था। जी मोहतरमा, स्टाम्प पेपर लिख के दूँ क्या? हाय, मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करूँगी, कितना मज़ा आएगा ना गांव में। अच्छा बस बातें ख़त्म करो और जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके बर्तन समेटो। नफीसा बेगम अपनी कुर्सी से उठते हुए अपनी दोनों बेटियों से मुखातब हुई थी। सर, हम कहीं और रख लेते मीटिंग, यहाँ शॉपिंग मॉल में। तुमसे जितना कहा जाए इतना ही किया करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अस्कर वलीद खान ज़्यादा दरमियान में ही इसकी बात काटते हुए बोला। जाओ, एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी ले आओ जब तक मीटिंग शुरू होती है। जी सर, अभी लाया। अस्कर इसके गुस्से के डर से बिना कुछ कहे ही कॉफ़ी लेने चला गया। ये लीजिए सर, हम आपको आपकी कॉफ़ी। चलो चलते हैं। जी सर। वो अभी 2 कदम चला ही था जब एक नाजुक जान से जा टकराए। वो लड़की कभी इसको तो कभी अपने ऊपर गिरी कॉफ़ी को देख रही थी। एमन, सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ कपड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे यार। हाँ ठीक है,
یہ تو کپڑے ہی اتنے مہنگے دے رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے ہی دھن میں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی جب سامنے سے آتے مضبوط چٹان جیسے شخص سے ٹکرانے کے باعث اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی ساری کافی سیماب کے کپڑوں پر گری تھی۔ وہ کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس انسان کو۔ ولید بنا کچھ کہے اس چھوٹی دکھنے والی لڑکی کے سامنے سے گزرنے لگا، مگر اس کے غصے سے بھاری آواز سنتے یکدم پیچھے مڑا تھا۔ آپ جاہل انسان، میرے کپڑے خراب کر کے بنا سوری کیے جا رہے ہیں؟ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیا آپ میرے اتنے مہنگے کپڑے خراب کریں گے اور میں ایسے ہی جانے دوں گی؟ پہلے مجھے سوری بولے، پھر ہلنا یہاں سے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے جاہل کہنے پر اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، جس سے اس کے ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ دیکھو لڑکی، میں اپنی میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ جتنے پیسے چاہیے میرا گارڈ تمہیں دے دے گا، اور جہاں تک سوری کی بات ہے تو غلطی تمہاری تھی۔ یوں اندھی ہو کر چلو گی تو یہی ہوگا۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں دو بدو ہوا تھا۔ تو آپ مجھے پیسوں سے تولنا چاہتے ہیں؟ اپنی امیری کہیں اور دکھائیے گا، اور آپ ابھی اور اسی وقت مجھے سوری کہے گا، کیونکہ غلطی آپ کی تھی۔ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، اور مجھے اندھی کہہ رہے ہیں؟ یار سیمی پلیز چلو یہاں سے۔ کیوں تماشا کر رہی ہو؟ ایمن نے لڑائی کے ڈر سے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے؟ جب تک یہ مجھے سوری نہیں کرتے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی یہاں سے۔ ولید خان زادہ نام ہے میرا۔ معافی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتا، تو تم کیا چیز ہو؟ اب ہٹو میرے راستے سے، ورنہ مجھے اور بھی بہت طریقے آتے ہیں۔ لڑکی آواز میں دبی دبی گھراہٹ تھی، لیکن وہ بھی نہیں جانتا تھا اس بار اس کا پالا ایک سرپھری سے پڑا ہے جو ایک بات کہہ دے تو اس کو پورا کر کے چھوڑتی ہے۔ اور یہ لو بھائی، یہاں پہ ایک قسم کی جوڑی بن گئی، آپ لوگ سمجھ لو۔ اوہ، تو آپ سوری نہیں کریں گے؟ تو ٹھیک ہے، پھر یہی صحیح۔ وہ اس کے سائیڈ سے نکلتے پیچھے بنے کافی شاپ سے ایک کافی کا گلاس لاتے ہوئے واپس اس کے سامنے آتی ساری کافی اس پر گرا گئی، اس بات سے انجان کہ اس کی اس حرکت سے اسے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ وہ جو اس بلا کے ٹلنے پر جانے ہی والا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے اس فال پر غصے سے دہاڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر کافی گرانے کی؟ اس کی داڑھ سے وہاں پر موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہوئے تھے، مگر وہ چھوٹی لڑکی اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا کام پورا کرتے وہاں سے چل دی۔ اصغر، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن ابھی 5 منٹ میں چاہیے۔ اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو تمہارا یہ بیکار وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا، سمجھے؟ غصے سے لال انگارہ ہوتے وہ اپنی بات کہتے تن فن کرتا مال سے باہر نکل گیا۔ یا خدا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ دونوں ہی اندھے ہو کر چل رہے تھے، خود تو چلے گئے دونوں اور مجھے یہاں سولی پر لٹکا گئے۔ اس لڑکی کے بارے جتنی معلومات ہو سکے جمع کرو، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اصغر لعنت ملامت کرتا وہاں سے نکل گیا۔ سیمی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا حرکت کر لی تم نے؟ اگر بابا کو پتہ چلا تو جانتی ہو کتنے ناراض ہوں گے۔ ذرا سی بھی عقل نہیں ہے تم میں۔ اس کے کپڑے اور ساتھ کارڈز دیکھے تھے؟ وہ تو لگتا ہی کسی بڑے گھر کا تھا۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو… ارے بس کرو یار، کون سا میں اس کو تھپڑ مار کر آئی ہوں؟ اور ویسے بھی اگر آرام سے سوری کر لیتا تو میں معاف کر دیتی، لیکن اس نے اپنے پیسوں کا گھمنڈ دکھا کر اپنے ساتھ خود ہی برا کیا۔ اس میں میری کیا غلطی؟ وہ سارا ملبہ ولید پر ہی ڈال گئی اور خود معصوم بن گئی۔ تم نہیں سدھرنے والی۔ چلو گھر چلتے ہیں، ابھی شاپنگ کل پوری کر لیں گے۔ چلو، ویسے بھی مجھے الجھن ہو رہی ہے ان گندے کپڑوں میں۔ سر وہ… بولو اصغر، کیا انفارمیشن لائے ہو؟ سر، اس لڑکی کا نام سیماب شاہ ہے اور باپ کا نام سعد شاہ، 103 بہن ایمن نام ہے، اور ماں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ولید نے اسے ٹوک کر کہا، ایڈریس پتہ کیا ہے تو مجھے ان کے گھر لے چلو، اور ہاں، ایک مولوی کا انتظام بھی کرو۔ یار یہ تو سب سے الگ ہی ناول ہے۔ اور اگر ایڈریس نہیں ہے تو اپنے جنازے کے لیے ایک مولوی کا انتظام کرنا۔ پھر جی سر، لایا ہوں ایڈریس۔ تو چلو پھر، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کون سا نیک کام سر؟ نکاح۔
ولید نے 2 لفظ کہہ کر بات ختم کی۔ لیکن سر، بی بی جان کو کیا جواب؟ وہ میرا کام ہے، تمہیں جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، اب چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ جی سر۔ عسکر پھر بولنے کی غلطی سے باز ہی رہا، مبادا اگلا بندہ اسے واقعی نہ مار ڈالے۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو سامنے ہی سعد شاہ اور نفیسہ بیگم کو کھڑا پایا۔ امی، بابا یہ دیکھیں میں کتنی دیر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد شاہ نے اسے غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات سے پکارا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ بابا ریلیکس، ہم کچھ نہیں کر کے آئے۔ جھوٹ مت بولو سماب، تم ولید خان زادہ سے بدتمیزی کر کے آئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سعد شاہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کس نے کہا بابا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم صرف شاپنگ کر کے آئی ہیں، اور ہم تو کسی ولید خان زادہ کو جانتی بھی نہیں۔ اس بار ایمن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے بتایا ان کو۔ اپنے پیچھے سے آتے اس کی رعبدار آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑی تھی۔ آپ یہاں؟ آپ یہاں کیسے؟ مطلب آپ کو میرا ڈریس کہاں سے ملا؟ سباب نے حیران ہوتے اس سے پوچھا، جو اسے ہی یک ٹک دے کے جا رہا تھا۔ گڈ کویسچن، پر کیا ہے نا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، پہلے چلو نکاح کر لیں۔ مولوی صاحب بیچارے یہ کیا کہہ کر گئے ہیں بابا؟ مجھ سے نکاح؟ میں ہرگز نہیں کروں گی یہ نکاح، اونچی آواز میں دہاڑی تھی۔ نکاح اسپیشل، اندر چلو ہم وہیں پر بات کرتے ہیں۔ سماب، لیکن بابا میں نے کہا نا اندر چل کر بات کرتے ہیں، مجھے اس جاہل انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نکاح تو میں اس سے مر کر بھی نہیں کروں۔ بلکہ نہیں، یہ ڈیڈ قسم کا آدمی اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، مجھے خود نکالنا پڑے گا۔ وہ اندر کی طرف جاتے انتہائی غصے سے بولی تھی۔ آپ اپنے یہ 2 ٹکے کے گارڈز اٹھائیں اور نکلے ہمارے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں بذات خود آپ لوگوں کو دھکے مار کے گھر سے آؤٹ کروں۔ یار آج طبیعت خراب ہے تو پلیز کمپرومائز کر لیجیے گا، مجھے کھانسی بہت آ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ولید خان زادہ کا ایک جاندار قہقہ نکلا تھا۔ تو تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے سماب سعد شاہ، تم نے بہت غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے، کیونکہ میں دشمنی اپنے دشمن کی موت تک نبھاتا ہوں، اور تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا کہ جائز رشتہ بنا کر تم سے اپنا بدلہ لوں گا، ورنہ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی تو مجھے اپنا بدلہ بنا نکاح کے لینے میں کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی اتنی بے باکی سے بولنے پر سماب کے تن بدن میں جیسے آگ لگی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، تمہاری ان بیکار دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں۔ اگر آپ مجھے ایک کمزور لڑکی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکتی ہوں۔ واو انٹرسٹنگ، اوکے تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں؟ اوکے گارڈز چلو، لیکن سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ نکاح۔ ارے عسکر تم بھی نا، سماب مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، اور ویسے بھی اسلام میں زبردستی نکاح جائز نہیں۔ کیوں مولوی صاحب؟ اس نے پرسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے پاس کھڑے مولوی صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ جی درست کہا آپ نے، لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ سن لیا، اب چلو، اور ہاں میری چھوٹی سالی کو لیتے آنا، اسے گھمانے لے جاتے اپنے ساتھ۔ جی سر کیوں نہیں۔ میری بہن کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت مت کرنا۔ ایمن کو اپنے پیچھے کرتے وہ بپری شیرنی کی طرح دہاڑی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اس سارے معاملے میں سعد شاہ اور نفیسہ بیگم نے چپی اختیار کی تھی۔ جب ولید قدم قدم چلتا ان کے پاس آتے گویا ہوا، ارے سسر جی کچھ بولے نا آپ بھی، ورنہ جو کہہ رہا ہوں وہ کر گزروں گا، اور مجھے یہ سب کرتے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اپنا منہ ان کے کان کے پاس لے جاتے سرگوشی کرتے پیچھے کو ہٹاتا، جسے بامشکل سعد شاہ ہی سن پائے تھے۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری بیٹی نادان ہے، وہ بھی آپ سے معافی مانگ لے گی۔ سماب بیٹا معافی مانگو ان سے۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، غلطی ان کی تھی، اور اب یہ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی دھمکا رہے ہیں۔ سماب میں کہہ رہا ہوں نا معافی مانگو۔ سعد شاہ اس مرتبہ کچھ غصے سے بولے تھے۔ معافی تو میں کبھی بھی نہیں مانگنے والی ان سے، چاہے کچھ بھی کر لیں یہ، اور اگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سعد شاہ اسے
ہاتھ سے پکڑتے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن کو؟ بابا پلیز، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کر سکتا ہے جانتا ہوں میں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں سماپ، تمہیں تمہاری مری ہوئی ماں کا واسطہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو بیٹا۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں کہہ رہی ہوں نا میں سب ٹھیک کر دوں گی، پلیز بابا اپنی بیٹی پہ بھروسہ رکھیں۔ بس کرو سماپ، تم ان سے نکاح کر رہی ہو، اور اگر تمہیں اپنی منمانی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی باپ بھی ہے، یہی سمجھو کہ مر گیا ہے تمہارا باپ۔ بابا خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کہیے۔ سعد شاہ کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں کروں گی یہ نکاح، لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا بابا، جس دن وہ مجھے رخصت کر کے لے گیا، اس دن کے بعد آپ اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ سماپ کہتے وہاں سے رکی نہیں تھی۔ سعد شاہ بھی اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے سماپ کے پیچھے ہی کمرے سے نکلے تھے۔ تو پھر کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ ولید ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے آنکھوں میں چمک لیے بولا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ واؤ دیٹس گڈ، اب تو لڑکی راضی ہے، تو نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اور پھر پل میں وہ سماپ شاہ سے سماپ ولید خان زادہ بن گئی تھی۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، اس کے چہرے پہ نہ غم تھا نہ خوشی، روئے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ کوئی آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ ولید جو اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کے بولنے پر ہوش میں آیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر کے اچھا نہیں کیا آپ نے ولید خان زادہ، میری زندگی برباد کر دی آپ نے، آپ کی ساری خوشیاں نہ چھینی، آپ سے تو میرا نام بھی سماپ شاہ نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے سیدھا اوپر کی طرف جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ اس کی دھمکی سنتے ولید کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ جلد ہی چھپا گیا۔ اس کی یہ دلکش مسکراہٹ اگر کوئی دیکھ لے تو پلٹ نہ بھول جائے۔ وہ مصری دیوتوں سا حسن رکھنے والا، نہایت پرکشش تھا۔ اس کے ہنٹر بری آنکھیں کسی کو بھی دیوانہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھا۔ سر ہمیں چلنا ہے۔ عسکر کے بولنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، مگر ایک بار اپنی دلہن سے تو مل لوں۔ وہ استعاذیہ ہنستے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ پری پہ کر گئی تھی۔ وہ جو کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی، دروازے پر ہونے والی دستک سے اپنے آنسو صاف کرتے دروازے کے قریب آتے ہوئے بولی، میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتی ہوں، ایمن پلیز، میں تمہارا نیا نویلا شوہر ہوں، دروازہ کھولو۔ آپ ابھی تک یہی ہیں، گئے کیوں نہیں اب تک؟ دروازہ کھول رہی ہو یا میں اپنی سالی صاحبہ کے ساتھ گھومنے چلا جاؤں؟ اس کی بات سنتے ہی سماپ نے بنا دیر کیے دروازہ کھولا تھا۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ دروازے کے درمیان کھڑی ہوتی کرخت آواز سے بولی تھی، اندر آنے دو، بتاتا ہوں۔ لک مسٹر، اگر میں نے آپ سے نکاح کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اپنا شوہر مان لیا۔ وہ اس کو سائڈ کرتے اندر داخل ہوا۔ تمہارا ماننے یا نہ ماننے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت اکڑ دکھا رہی تھی نا، کہاں گئی وہ ساری بہادری؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے وہ بمشکل اپنا کہکا روک پایا تھا، کیونکہ وہ غصے میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی بٹن جیسی ناک اور بڑے بڑے گال غصے سے خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکے تھے، اور خوبصورت گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھیں۔ آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ لنگور جیسا چہرہ بگاڑ دوں۔ وہ دانت پیستے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بولی تھی، وٹ؟ تم نے مجھے لنگور کہا؟ خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں؟ لگتی ہو پگمی مرموسٹی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ چیز نہیں بیوی، تمہارا جیسا خوبصورت چھوٹا سا بندر ہے، اور ہاں بہت جلد لینے آؤں گا، خود کو تیار رکھنا، بائے۔ وہ اس کا دایاں گال کھینچتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کے دیے گئے لقب پر اپنی انگوٹھیاں بھیجتے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ سسر جی بہت جلد لینے آؤں گا اپنی امانت، تب تک آپ کے لیے آپ کے پاس میری امانت محفوظ رہنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، تو میں تو پھر انسان ہوں۔ اور ہاں بھاگنے کی زحمت بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں پر میری نظر ہر وقت رہے گی۔ ابھی چلتا ہوں، خدا حافظ۔
یہ آپ نے کیا کر دیا سعد؟ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دی آپ نے۔ کیوں کیا ایسا لڑکے؟ کیوں نہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے ولید کے جاتے ہی نفیسہ بیگم پھٹ پڑی۔ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے نفیسہ بیگم، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس وقت وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ جب تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو بتا کیوں نہیں دیتا اس کو؟ ڈرتا ہوں اگر اس نے انکار کر دیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، وہ صرف میری ہے، صرف حدید خان زادہ کی۔ اگر میرے علاوہ کسی دوسری آنکھ نے اسے دیکھا تو ان آنکھوں کو نکال دوں گا۔ میں دیوانہ ہوں اس کی لمبی پلکوں والی آنکھوں کا، میں دیوانہ ہوں اس کی اس مسکراہٹ کا جو ایک پل میں مجھے اس کا عاشق کر گئی۔ میں دیوانہ ہوں اس کے لمبے بالوں کا جو پل مجھے اپنے محصور کن خوشبو میں جکڑ گئے۔ کیوں وہ مجھے اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ صرف میری ہے سنان، صرف میری۔ وہ اس وقت کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرتا تھا یا اس کا یہ پاگل پن محض وقتی اٹریکشن ہے؟ حدید تو اپنے بھائی سے بات کر، وہ تیری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو 2 منٹ میں تیرے قدموں میں رکھ دے گا۔ اپنی بکواس بند کر، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ مجھے وہ اپنے قدموں میں نہیں، اپنے دل میں ایک محرم کے طور پر چاہیے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، حدید خان زادہ کا عشق ہے۔ اس کی جگہ قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے، سمجھا تو؟ اچھا سوری یار، منہ سے نکل گیا۔ چل گھر چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ بھی بن کچھ کہے گاڑی کے بونٹ سے اترتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ولی بیٹا آ گئے؟ تم کب سے انتظار کر رہی ہو؟ کہاں تھے پورا دن؟ اس کے گھر میں داخل ہوتے بی بی جان نے سوال شروع کر دیے۔ جی بی بی جان، وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ ان کے گلے لگتے ادب سے گویا ہوا۔ حدید کہاں ہے؟ ولید نے اپنے چہیتے خان کے بارے میں پوچھا تو بی بی جان مصنوعی غصہ دکھاتے بولی، کہیں لوفریاں کر رہا ہوگا۔ ولی تم نے اسے بہت بگاڑ رکھا ہے بیٹا، آئے تو ذرا سمجھا دینا اسے، ایسے دیر رات تک دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، آتا ہے تو بات کرتا ہوں میں۔ کون آتا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ حدید چابیوں کو انگلی میں گماتے اندر داخل ہوا تھا۔ اوہ، آپ لوگ کہیں دی موسٹ ہینڈسم بوائے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ ان کی طرف آتے اس نے خود کی جانب اشارہ کرتے ایک ادا سے کہا، ہاں تمہاری بات ہی ہو رہی ہے۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں اور مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ولید اس کے بال خراب کرتے ہوئے جلدی سے دانین کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے کی ڈم لائٹ پہ چلتا وہ اس کے قریب بیٹھ پر نیم دراز ہوا تھا۔ وہ گڑیا نین اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلاتے ولید نے اسے پکارا تھا، مگر وہ شاید گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے دھیرے سے اٹھتے وہ بن آہٹ پیدا کی کمرے سے نکل گیا تھا۔ ولید فریش ہو کے نیچے ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو حدید بریانی سے انصاف کر رہا تھا جب اچانک نوالا پھنسنے پر وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ ولید جلدی سے ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس اس کے سامنے اس کے منہ سے لگا گیا۔ ایک ہی سانس میں پانی پیتے اس نے اپنی بند ہوتی سانس بحال کی تھی۔ ہادی میری جان آرام سے کھاؤ نا، ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ بی بی جان اس کو دیکھتے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ارے میری پیاری بی بی جان، میرے سپر مین ہر وقت حاضر ہوتے ہیں نا مجھے بچانے کے لیے، تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اپنی کرسی کسکاتے اپنے پیچھے کھڑے ولید کے گلے لگتے محبت سے چول لہجے میں کہا تھا، ہادی اپنی حرکتوں کو سدھارو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوں گا۔ اوہ برو، میں ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب کمرے سے دانین کی چیخوں پر وہ دونوں ہی گھبراتے اس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ بی بی جان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے ہی دانین کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دانین میری گڑیا کیا ہوا؟ ولید اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا، لہجے میں بلا کی فکر مندی تھی۔ وہ جو اپنی سسکیاں دبائے سر گھٹنوں میں لیے بیٹھی تھی، اپنے بھائیوں کی آواز پر سر اٹھاتے اس سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ شش نین کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ حدید بھی بہن کی ایسی حالت پر فکر مندی سے اسے پیچھے سے ہگ کرتے گویا ہوا۔ بھائی وہ پھر بس چپ کر، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ صرف ایک خواب ہے نین، بھول جاؤ۔ ولید اس کا گال تھپکتے پیار سے بولا، ہاں میرا گول گپا، یہ صرف ایک خواب ہے،
तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर ऐसे फालतू के ख्वाबों से डरा मत करो। अच्छा चलो उठो, आ जाओ खाना खाएं, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनी है। और साथ मीठे में बीबी जान के थप्पड़ प्लस हवाई जूते। हदीद बीबी जान की नमा आंखें देख शरारत से बोला था, चल हट शरारती कहीं के। बीबी जान एक अदा से बोली थी। ओहो बीबी जान, आपकी ये अदाएं। हदीद बस बहुत हो गया है मजाक, चलो खाना खाने। एक तो आप भी ना ब्रो, हर वक्त करेले जैसा मुंह बनाया होता है। हदीद पाँव पटकते वहां से चला गया। पीछे दनैन का छत पार कह का निकला था, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो मेरी गुड़िया। वलीद दनैन को साथ लगाते मोहब्बत से बोला था। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह मेरी बच्ची को सदा खुश रखे। बीबी जान भी इसे मुस्कुराते देख खुशी से बोली थी। अच्छा चलो अब खाना खाने चलते हैं, इससे पहले कि हादी बिरयानी ख़त्म कर दे। हाँ हाँ भाई चले। हादी भाई ने सच्ची बिरयानी ख़त्म कर देनी है। दनैन बिरयानी के ख़त्म होने का सुनते ही फिक्रमंदी से कहते बेड से उतरने लगी, जब अचानक कुछ याद आने पर मोटे मोटे आंसू इसकी सियाह चमकदार आंखों में चमके थे। क्या हुआ नैन? बाबा भाई मेरा ये क्या है? ब्लेंचर वो मुझे नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ है। ओहो मेरी गुड़िया, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? चलो आ जाओ, मैं लेके जाता हूँ अपनी गुड़िया को। वलीद ने दनैन को सहारा देते इसे डाइनिंग टेबल तक लाते कुर्सी पर नहायत आराम से बढ़ाया था। हदीज जो कि एक बार फिर बिरयानी से इंसाफ कर रहा था, दनैन को आते देख सारी बिरयानी अपनी प्लेट में डाल गया। भाई ये मेरे हिस्से की बिरयानी है, वापस करें। नो गोलगप्पे, ये मेरी हिस्से की है, तुम जाके और ले आओ अपने लिए। आप जानते हैं ना मैं मजबूर हूँ, इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ना ना नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक, ऐसी ही बात है। आप लोग तंग हो गए हैं मुझसे। दनैन ऐसा कुछ नहीं है, भाई मजाक कर रहा है। और दोबारा खुद को मजबूर मत कहना, तुम अल्हम्दुलिल्लाह चल सकती हो। क्या हुआ अगर सहारे से चलती हो तो? और ये बात कभी मत कह, अपने दिल में मत लाना कि हम तुमसे तंग होंगे। तुम में तो हमारी जान बसती है। अम्मी और खाना बाबा की आखिरी निशानी हो तुम, और हमारे लिए बहुत अहम हो। तो आप लोग मुझसे कभी भी तंग नहीं होंगे, क्योंकि मुझसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं हमेशा आप लोगों के पास रहूंगी। नहीं मेरे बच्चे के लिए बहुत प्यारा शहजादा आएगा। ओहो ब्रो, शहजादा नहीं जिन्न आएगा। ये जो चुड़ैल है। भाई देखे ना हादी भाई को। हदीद बस अब चुप करके खाना खाओ, आवाज़ ना आए तुम्हारी। अच्छा भाई यार, बोरिंग लोग हो तुम सारे। बीबी जान अपने पोतों और पोती के हमेशा की खुशियों की दवा मांगते मुस्कुराई थी। ओहो बीबी जान ब्लश कर रही है मैं लगता है, अपने सनम की याद आ गई। चुप कर बेशरम बीबी जान, हदीद को चित चपत लगाते हुए कहरबार नजरों से देखते बोली थी। वलीद और दनैन भी इसकी बात पर खुलकर हंसे थे। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हदीद की मस्तियाँ अभी भी शुरू थी। सिमी यार प्लीज़ दरवाज़ा खोल लो, तुमने कल से कुछ नहीं कहा। यार एमन मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, वरना सारा गुस्सा तुम पर उतरेगा मेरा। यार अच्छा मैं खाना रख के जा रही हूँ, खा लेना। एमन खाना रखते वहाँ से जा चुकी थी। आज इसका निकाह हुए दूसरा दिन था, लेकिन इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत कम अपने कमरे से निकली थी, क्योंकि वो घर में किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। फिलहाल धीरे से दरवाज़ा खोलते, इधर उधर नज़र मारते, आराम से नीचे पड़े खाने की ट्रे उठाती, दरवाज़ा वापस बंद कर गई। तुम कभी नहीं सुधर सकती सिमाब। एमन इसे छुप के देख रही थी कि वो खाना उठाती है या नहीं। अभी वो अपने खाने से इंसाफ कर ही रही थी, जब मोबाइल के बजने पर वो खूब बदमज़ा हुई थी। यार इस वक्त किसका फ़ोन है? मोबाइल उठाते वो चिपक कर चेक करने लगी, मगर अनजान नंबर देखते ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि कॉल करने वाला कौन है। जी कहिए क्या मसला है? कॉल पिक करते ही वो चीखने वाले अंदाज में बोली थी। तो बस तक पा लड़की, कान फाड़ने हैं मेरे, बहरा नहीं हूँ, सुन सकता हूँ। आहिस्ता बोलो, कॉल क्यों की है? वलीद की बात मुकम्मल इग्नोर करते वो बाजार गिर से बोली थी। बता दूंगा क्या क्या जल्दी है? अच्छा बताओ क्या कर रही हो? डांस कर रही हूँ। आप करेंगे? ओह लगता है मुझसे निकाह करने की से कुछ ज़्यादा ही खुशी है। मिस्टर वली खानज़ादा बहुत बड़ी खुशफहमी में है। आप जैसों के तो मैं मुंह भी ना लगूं। मुंह तो तुम मेरे ही लगोगी। वह सिमा वलीद खानज़ादा, क्योंकि मैं
तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और के मुंह लगो। कहते साथ ही इसने फ़ोन काट दिया था। अजीब इंसान, लंगूर कहीं का, समझता क्या है खुद को। पैसा जो है घमंड तो दिखाएगा ही, लेकिन आपका ये घमंड खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी सिमाप नहीं। इसका अंदाज़ा बहुत जल्द होगा। आपको खुद से ही बातें करते वो पुख्ता अज़म कर गई थी। सिमी, दरवाज़ा खोलो। एक तो इस लड़की को सुकून नहीं है। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? तुम्हारा शोहर आया है। मतलब ये कि वो बाहर बैठा है। लेकिन अभी तो देखती हूँ मैं खुद ही इस लंगूर को एमन को पीछे करते। वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। जब पाँव मुड़ने से वो एक दिलखराश चीख के साथ वो ज़मीन पे गिरी थी। अम्मी जी, मर गई। उफ, मेरा पाँव। सिमी, तुम ठीक हो? दिखाओ इधर। एमन ने इसका पाँव देखना चाहा, मगर इसके हाथ लगाते वो एक बार फिर दर्द की वजह से चीखी थी। क्या कर रही हो यार? जाओ बाबा को बुला कर लाओ, वो देख लेंगे। दर्द के मारे आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन बाबा घर पे नहीं है। सिमाप, लगता है टूट गया तुम्हारा पाँव। बहन की तकलीफ देखते एमन परेशानी से बोली थी। अरे खुदा की बंदी, किसी को बुला के लाओ, दर्द से जान निकल रही है मेरी। और तुम बैठी देख रही हो? हाँ हाँ, मैं वलीद भाई को बुला कर लाती हूँ। वो जल्दी से भागते नीचे गई थी। अम्मी, अम्मी, वो क्या हुआ बेटा? सिमाप क्यों नहीं आई नीचे? अम्मी, इसका पाँव मुड़ गया है। वलीद, जो इसके आने का इंतज़ार कर रहा था, एमन की बात सुनते जल्दी से बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ गया था। एमन भी और नफीसा बेगम भी इसके पीछे ही ऊपर की जानब बढ़ी थी। वलीद ऊपर पहुंचा तो सामने ही अपने कमरे के आगे वो छोटी सी हसीन परी पाँव पकड़े रोने में मसरूफ थी। लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी मेरे पास आने की। एक आंख विंक करते शरारत से बोला था। बेटा क्या हुआ है? सिमाप कुछ बोलती इससे पहले ही नफीसा बेगम ने पीछे से आते से यूं ज़मीन पर बैठे देख फिक्रमंदी से बोला, अम्मी बस वो आप लोग जाएं, आंटी मैं देख लूँगा। वलीद इसकी बात काटते दरमियान में बोला था। वो नहीं, आप जाएं यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आंटी, मैंने कहा आप लोग जाएं यहाँ से। आपको कैसे ठीक करना है अच्छे से जानता हूँ मैं। इस बार वलीद ने सख्ती से कहा था। नफीसा बेगम और एमन बेबसी से एक नज़र सिमाप को देखते वहाँ से चली गई। वलीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर इसे बाहों में भरते कमरे में लाते बेड पर बैठाया था। ये सब इसने इतनी जल्दी में किया कि सिमाप कुछ बोल ही ना पाई। वापस पलटते इसने दरवाज़ा लॉक किया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? और दरवाज़ा खोले वापस। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आया इस वक्त बोल देती, वही पटक देता ज़मीन पे। और दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक मैं ना चाहूँ, क्योंकि तुम्हारा फैमिली डिस्टर्ब बहुत करती है। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे इसने इसका मुँह भी पाँव अपने हाथ में लिए दबाया था। जंगली इंसान, दर्द कर रहा है। दर्द ही तो देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत में लगा नहीं किया जो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। सॉरी यार, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। अपने हाथ का दबाव मज़ीद बढ़ाते वो इसे तकलीफ़ से दो चार कर गया था। प्लीज़ छोड़े, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। इसके रोने में रवानगी आई थी। आंखें रोने के बाद सुर्ख पड़ गई थी। अपनी ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। नहीं, आप मुझे नहीं पहचानते वलीद खानज़ादा। जिस दिन आप मुझे पहचान गए ना, तब पूछूंगी आपसे कितनी नफ़रत करते हैं मुझसे। न जाने क्यों इसका अपने लिए नफ़रत का इजहार करना इसे जहर लगा था। अपने पाँव इसके हाथ से खींचते वो बेड से उतरने लगी, मगर सामने कुर्सी होने के सबब इसका वही ज़ख्मी पाँव इसके साथ अटक गया। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, वलीद ने पीछे से इसको अपने हसार में लिया था। अपने पेट के मकाम पर इस दुश्मन जहाँ की मजबूत बारी हाथ महसूस करते इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। चाचा छोड़े मुझे, ना छोड़ूं तो अपने हाथों को दबाओ बढ़ाते मजीद इसको खुद में भींचा था। मैं कत्ल कर दूंगी तो आपका। अच्छा करो, झटके से इसका रुख अपनी जाना मोड़ते एक हाथ इसकी कमर में डाले, एक से इसके कान के पीछे करते मदहोश कुन लहजे में बोला, देखे मुझे, तुम्हें ही तो देख रहा हूँ कब से। जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं। हाँ हाँ कर लो मना, किसने किया है? और हाँ, होंठे पे करना। इसकी बात का मतलब समझते गुस्से से इसे घूरती अपनी टांग इसके पेट में दे मारी। जंगली औरत, ऐसे कौन मारता है शोर को? इसके यूं अचानक मारने पर वो करंट खाता पीछे हुआ था। इसे समाप्त से ऐसे रिएक्शन की तवक्को नहीं थी।
अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो बेड के करीब आती, बेड के किनारे पर बैठ गई। वलीद कुछ सोचते कदम कदम चलता इसके करीब आते, एक घुटना बेड पर इसके दाहिनी तरफ रखते इस पर झुका था। काका क्या कर रहे हैं अंदर, दूर रहे मुझसे। सॉरी बेबी, आप अब कुछ नहीं हो सकता, ये कहते अपने एक हाथ इसके बालों में फंसाते इसके होंठों का निशाना बनाते मजीद इस पर अपना झुकाव कर गया इससे पहले कि वो कुछ करता। दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तक से वो इससे दूर होता, दरवाजे के पास आते झट से दरवाजा खोलते सामने खड़े अस्कर को खूनखार नज़रों से देखने लगा। सर वो दनैन बीबी, क्या हुआ दनैन को, बताओ मुझे क्या हुआ, इसे तो मैं खुद सुला के आया था। सर वो गिर गई। वलीद सिमाब की तरफ देखे बगैर तेज़ी से वहाँ से निकला था और इसके पीछे अस्कर भी तेज़ी से निकला था। सिमाब अपनी अथल पथल होती सांसों को बहाल करती दनैन के बारे में सोचने लगी। कौन है ये दनैन, इसकी बीवी तो नहीं? नहीं, ऐसे कैसे, शायद कज़न हो या बहन, लेकिन अगर बीवी हुई तो। उफ सिमाब कालम, काम डाउन, इस लंगूर के बारे में क्यों सोच रही हो, वो भले इसकी बीवी हो या बहन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी सोचों पे लानत करती वो साइड टेबल से क्रीम निकाल कर अपने पाँवों पर लगाने लगी। हादी यार बस कर दे, कितनी स्मोकिंग करेगा, जब तक वो मिल नहीं जाती मुझे तब तक सिगरेट का धुआं हुआ में छोड़ते वो बोतल सांस के साथ बोला था। और अगर ना मिली तो हमेशा बकवास ही क्यों करता है, और कोई काम नहीं तुझे क्या? मैं तो बस पूछ रहा था यार, गुस्सा क्यों होता है? तो ऐसी बात ही ना किया कर जो मुझे गुस्सा दिलाए। अच्छा छोड़, बात सुन मेरी। बोल, सुन रहा हूँ। तुमने सिर्फ इसे मेले में एक बार देखा है तो तुझे पसंद कैसे आ गई? तू तो एक शर्ट खरीदने के लिए भी 10-10 चक्कर लगाता है, पता नहीं, बस वो एक नज़र में ऐसा दीवाना कर गई कि अब लगता है अगर वो ना मिली मुझे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। इसकी वो ग्रे कलर की आंखें क्यों मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू बस इतना कर, वो मेरी है, इतना कह वो मेरी है, चाहे कुछ भी हो इसे हासिल करके रहूँगा। सनान तू जानता है, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो दिल से एक आवाज़ आई थी कि बस ये तेरी है हादी, अगर वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। हदीद खानज़ादा खुद से हार गया था इस दिन, जिस दिन इस जल्दी को देखा था। मैंने कभी अपनी हार तस्लीम नहीं की सनान, लेकिन आज मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं हार गया हूँ इस पे दिलो जान से। मैं आज ख़ुद को इसके नाम करता हूँ। मैं हदीद खानज़ादा आज से ख़ुद पर इसके अलावा दुनिया की हर औरत को हराम करता हूँ। वो बोला तो फिर नॉन स्टॉप बोलता चला गया। हदीद बस कर यार, तू तो कसीदे पढ़ने बैठ गया, चल भूख लगी है, कुछ खिला दे मुझे। सनान इसकी बातों से चिढ़ खाते अपने पेट पर हाथ रखते मासूमियत से गोया हुआ, अच्छा चल खाते हैं कुछ, मुझे भी भूख लगी है। शुक्र है यार अब तूने ये नहीं बोला कि जब तक तेरी महबूबा तुझे मिल नहीं जाती तो खाएगा भी नहीं। सनान की बात पे हदीद का कहका निकला था, अबे यार तो बिना खाना नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूँगा, और अगर जिंदा नहीं रहूँगा तो वो मेरी कैसे होगी? अगर वो मेरी, बस यार समझ गया, वो तेरी ही है, तुझे ही मिलेगी। अब खुदा का वास्ता मुझे कुछ खिला दे इससे पहले कि मैं कुंवारा मर जाऊँ। हाँ चल, तो कुंवारा मर गया तो तेरे जैसे छोटी आफतें कौन पैदा करेगा? अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे जब हदीद का फ़ोन बजा था। कार रिसीव करते इसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो काका, क्या, कैसे? मामा मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ हदीद, सब ठीक है ना? नहीं कुछ ठीक नहीं है, नैन गिर गई है। ओ गॉड, कैसे? पता नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ ठीक, चल तू भी। दोनों गाड़ी तक वापस आते गाड़ी में बैठे थे। ड्राइविंग सीट सनान ने संभाली थी क्योंकि वो जानता था अगर हदीद गाड़ी चलाएगा तो ज़रूर कुछ नुकसान करेगा। वो दोनों एक साथ ही घर पहुंचे थे। भाई आप वो न, हाँ पता है मुझे, जल्दी चलो अंदर। वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, पीछे से सनान भी अंदर दाखिल हुआ था, मगर अंदर का माहौल देख दोनों पर सख्ता तारी हो गया था। हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी, हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, और एक राउंड टेबल पर निहायत खूबसूरती से सजा केक रखा था जिस पर हैप्पी बर्थडे वलीद लिखा गया था। ये सब? हाँ भाई, आज आपकी बर्थडे है ना?
اور آپ کو کتنی کالز کی آپ اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اس لیے یہ سب کیا۔ دنین دماغ درست ہے تمہارا، ایسے کون کرتا ہے؟ سوری بھائی، مجھے یہی آئیڈیا آیا۔ دنین خفکی سے کیوٹ کیوٹ ایکسپریشن دیتے بولی۔ برو اب جانے بھی دو یار، چلو کیک کاٹ لے۔ کیسے جانے دوں ہادی؟ جانتے ہو کتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کے آیا ہوں میں۔ لا حول ولا قوت، جو امپورٹنٹ کام آپ کر رہے تھے نا، اگر تھوڑی دیر اور کرتے تو۔ استغفر اللہ اسکر، کیا بےہودہ باتیں سوچ رہا ہے اسکر؟ پہلے ولید کو کوستا، پھر خود کو لعنت ملامت کرتے، کچھ بھی کہنے سے باز رہا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، اب پلیز کیک کاٹے۔ دنین اپنے منہ کے پیارے پیارے ڈیزائن بناتی بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ اگین ایسے نہیں کرنا۔ اوکے نین، تم نے صرف ایک مذاق کیا تھا، لیکن میری جان فنا ہو رہی تھی۔ ولید اس کے پاس جاتا اپنے بازوں کے حلق میں لیے محبت سے بولا تھا۔ غصہ تو بہت آیا تھا اسے دنین کی اس بے وقوفانہ آئیڈیا پر، لیکن جانتا تھا اگر زیادہ سختی کر لی تو وہ پینک ہو جائے گی۔ اور تھینک یو سو مچ اتنا پیارا وش کرنے کے لیے۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ واہ واہ واہ، مطلب تم لوگ یہ کیوں بول جاتے ہو کہ میں بھی تم دونوں کا ہی بھائی ہوں؟ چل سنان، ہماری کوئی عزت نہیں یہاں۔ اپنے جھوٹے آنسو صاف کرتے وہ سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر جانا بڑھنے لگا، مگر جب اسے لگا کہ کوئی اسے نہیں روکے گا تو سنان کے گلے لگتے زور و شور سے رونے لگا۔ بھائی سوری، آپ تو میرے پیارے اور ہینڈسم بھائی ہیں، پلیز ایسے تو نہ کریں۔ دنین اپنی ہنسی دباتی پیار سے گویا ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، میرا صرف سنان ہے اور میں صرف سنان کا اپنی ناک اس کی شرٹ سے رگڑتی لڑکیوں کے لہجے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ دنین اپنے بھائی کی نوٹنکی کرنے پر اشش کر اٹھی۔ حدید یار دور ہٹ، کیا گندا انسان ہے، سوری، کیا گندا انسان ہے، ٹیشو رکھا کر، اپنے پاس ساری شرٹ گندی کر دی میری۔ سنان اس کی ناک رگڑنے والی حرکت سے چڑ کھاتے بیزاریوں سے بولا تھا۔ ہادی بس بہت ہو گیا، اتنا مزاح کافی ہے، چلو کیک کاٹتے ہیں، پھر مجھے آفس کے کچھ امپورٹنٹ کام نپٹانے ہیں۔ اچھا چلیں، اب آپ لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو آ ہی جاتا ہوں۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا وہ سنان کو اپنے ساتھ کھینچنے والے انداز میں ٹیبل تک لایا تھا۔ کیا چیز ہے تو یار، میں خود چل کے آ سکتا تھا۔ ارے یار، جتنا کچھوے کی طرح تو رینگ کے آتا نا تو سال لگ جانا تھا، اس لیے میں نے تیری ہیلپ کر لی، اور بجائے مجھے تھینکس بولنے کے مجھے ہی تیوریاں دکھا رہا ہے۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ حدید سنان، تم لوگ بہت ہی بعد میں لڑ لو گے، پلیز مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ ولید ان دونوں کو یوں ہی ایک دوسرے سے چڑھتے دیکھ وہ تھوڑا غصے سے بولا تو دونوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپی اختیار کر لی۔ نین، میرا بچہ بی بی جان کہاں ہے؟ ہاں بھائی، ان کے سر میں درد تھا۔ نین، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ولید ان کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ بھائی رکے، وہ سو رہی ہیں، میں نے میڈیسنس دے کر سلا دیا تھا، بے فکر رہیں۔ اچھا اوکے۔ پھر ولید نے کیک کاٹ کے سب کو کھلایا۔ حدید اور سنان کی مستیاں بھی یوں ہی جاری تھیں۔ ایمن یار، یہ چیٹنگ ہے، مجھے نہیں کھیلنا تمہارے ساتھ، اس سے اچھا تھا میں ناول پڑھ لیتی۔ بس کرو سمی، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ اب ہارنے لگی ہو تو مجھے پر چیٹنگ کرنے کا الزام لگا رہی ہو۔ اچھا میں الزام لگا رہی ہوں؟ میری گوٹی کس نے دھوکے سے نکالی؟ تم نے خود دھوکہ کیا تھا۔ اور ابھی وہ اپنی بات مکمل کر پاتی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جاؤ دروازے پہ دیکھو، شاید بابا آ گئے ہیں۔ خود چلی جاؤ، میں جا رہی ہوں اپنے روم میں، میرا پوچھے بابا تو بتا دینا سو رہی ہے۔ سیما آپ کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا، ایمن نے دروازہ کھولتے ساتھ شاہ کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو۔ ساتھ شاہ نے شفقت سے ایمن کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ آ گئے ہیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ کے لیے تھکے ہوئے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی سامنے ساتھ شاہ کو دیکھتے بولی تھی۔ نہیں رہنے دو، سیما آپ کہاں ہیں؟ بابا وہ سو رہی ہے، ایمن نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ لیکن بیٹا ابھی تو تم دونوں لوڈو کھیل رہی تھی۔ نفیسہ بیگم حیران ہوئی تھی، اس کے جھوٹ بولنے پر ناراض ہے مجھ سے، اس لیے سامنے نہیں آتی۔ میں نے یہ فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید بیٹا بہت اچھا ہے، ابھی تھوڑی تلخیاں ہوں گی لیکن نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سیماب اور ولید دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، مگر ابھی دونوں بچوں کو سنبھالنے میں وقت لگے گا۔
خیر میں مل کے آتا ہوں خود ہی، کہتے ہوئے سعد شاہ کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ سماب میرا بیٹا دروازہ کھولو۔ سعد شاہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ سعد شاہ مایوسی سے واپس نیچے کی جانب چل دیے۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اتنی آسانی سے اپنی بیٹی اس امیر زادے کو پکڑا دی؟ کیوں آپ نے میری خوشیاں برباد کر دی؟ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے صرف اس لیے کہ میں نے ان کے کپڑوں پر کافی گرائی۔ وہ رو رہی تھی اپنی ناقدری پہ یا پھر ولید خان زادہ کی نفرت پہ، یہ بات سمجھ پانا مشکل تھا۔ سماپ دروازہ کھولو، ولید بھائی لینے آئے ہیں تمہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ان کو بولو چلے جائیں یہاں سے، میں کبھی نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ جب نفرت کرتے ہیں تو کیوں روز پہنچ جاتے ہیں یہاں؟ دروازہ کھولتے کرخت آواز سے بولی۔ رونا ہنوز جاری تھا، وہ ضبط کھو چکی تھی۔ نکاح کو ایک ہفتہ مکمل ہونے کو تھا، وہ تب سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آج جب ٹوٹا تو خود کو رونے سے روک نہ پائی۔ سماپ رونا بند کرو، پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے؟ دنیا میں آتے ہی ماں کو کھا گئی، اب نکاح ہوا تو ایسے انسان سے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ماما میں تو سوچ میرے لیے بھی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی آئے گا جو مجھ سے عشق کرے گا، لیکن میں ہوں ہی منحوس، خوشیاں ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز رک گئی تھی۔ بس کرو پلیز، مت رو یار، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ سماپ ایسے کر کے اپنی طبیعت خراب کر دو گی تم۔ احمد اس کو اپنے ساتھ لگاتے محبت سے بولی تھی۔ واقعی میں اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ سوری، بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی وہ۔ اچھا تم آرام کرو اور رونا نہیں میری جان۔ اوکے میں بھائی کو بولتی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، سماب اپنی آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ایمن کو اکیلے نیچے آتے دیکھ ولید غصے سے مٹھیاں بھیجتے اوپر کی جانب جانے لگا مگر ایمن کی آواز سنتے ایک پل کے لیے رکا تھا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گا، اور اوپر کوئی نہ آئے، مجھے پرائیویسی چاہیے۔ ایمن کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ولید اسے ٹوکتے اوپر جا چکا تھا۔ سماب ولید اس کے کمرے میں قدم رکھتے دروازہ لاک کرتے، اس کے پاس بیٹھ کے قریب آتے نرم لہجے سے گویا ہوا۔ وہ جو کمفرٹر اوڑے لیٹی تھی ولید کی آواز سنتے سر باہر نکال کر غصے سے اسے گھورتی اپنا رخ موڑ گئی۔ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اپنی چھوٹی سی دکھنے والی آفت کی اس ادا پر۔ ولید بھی اس کو تنگ کرنے کے ارادے سے اس کے قریب لیٹتے کمفرٹر اپنے پر لیتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہاں اپنے انگوٹھے سے رب کرنے لگا۔ پاپا پیچھے ہٹے، یہ کیا بیہودہ حرکت کر رہے ہیں؟ بے شرم انسان، کیوں میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنتے معصومیت سے بولا۔ اب آپ میرے قریب کیوں آئے؟ کیوں بیوی کے قریب آنا گناہ ہے؟ نہیں، بلکہ زبردستی کی بیوی کے قریب آنا گناہ ہے مسٹر لنگور۔ نہیں، زبردستی کی بیوی کے زبردستی قریب آنا گناہ نہیں ہے بندری، لیکن میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی، سمجھے آپ؟ تم سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اس کو ہاتھ سے کھینچتے اپنے اوپر گراتے ہوئے بولا۔ چچا چھوڑے مجھے ورنہ دان توڑ دوں گی آپ کے۔ اچھا کیسے توڑو گی؟ ہتھوڑی سے۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر دباتے دوسرا اس کے بالوں میں پھنساتے مزید اس کو خود پر جھکایا تھا کہ اگر وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی تو اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے۔ پلیز آئے یہاں سے، اپنی گردن کو ہلکا سا موڑتے وہ نم آواز سے بولی تھی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے جھٹکے سے اسے الگ کرتے ولید اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے تو نفرت میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی، پھر کیوں وہ اس سے اتنی نرمی برت رہا تھا؟ تیار ہو کے نیچے آؤ، باہر جا رہے ہیں ہم، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں نے پوچھا نہیں، تم سے بتا رہا ہوں 5 منٹ کے اندر اندر مجھے ریڈی چاہیے تم۔ میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، جو آپ حکم کریں گے اور میں مان لوں گی، اور اب تو بالکل نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ او تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ ولید کا آئیبرو چکاتے اسے وارن کرنے والے لہجے پہ بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی، وہ بھی اب ضد پر اڑی تھی۔ ویٹ، میں خود تمہارے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے الماری میں منہ دیے وہ اس کے سارے جوڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یار کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو رکھو اپنے پاس۔ ہٹے پیچھے، خود بتا دیا ہے کہ کہیں نہیں جانا تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ سماب الماری کے پاس اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ سماب ولید خان زادہ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بریکنگ نیوز بنا دوں؟ اگر اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو ابھی 5 منٹ کے میں ریڈی ہو کے نیچے آ جاؤ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں محض دھمکی دینے والا شخص ہوں تو ڈیمو تم پہلے دیکھ چکی ہو۔
اگر فلم دیکھنا چاہتی ہو تو 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہ ہو. اوکے مائی سویٹ وائف. اس الماری کے ساتھ پن کرتے اس کے کان کے پاس جھکتے وہ جیسے اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میری فیملی کے بارے میں مجھے دوبارہ دھمکی دی تو ولید خان زادہ یاد رکھنا بخشوں گی میں بھی نہیں. آپ کو اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتے وہ جو پہلے ہی اس کے لیے نکال چکا تھا واش روم کی جانب بڑھی تھی. میں ایک آگ ہوں سماع ولید خان زادہ، اور تم اس آگ کی ایندھن بنتی جا رہی ہو کہ میسر نہ ہو تو بجھنے لگتا ہوں. خود سے ہی ہم کلام ہوتے وہ نیچے کی جانب چل دیا تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ نیچے آئی تھی. وہ جان بوجھ کر اسے لیٹ کروا رہی تھی، مگر وہ بھی ولید خان زادہ تھا اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لیٹ ہی نیچے آئے گی، اس لیے انتظار کرتے وہ اپنے آفس کے کچھ ای میل چیک کرنے لگا. چلیں. اسے موبائل میں گھسے دیکھ کر وہ دانت پیستے بولی تھی. ولید نے جو سر اٹھا کر اپنی اس دشمن جان کو دیکھا تو پلک چپکانا بھول گیا تھا. بلیک قمیص شلوار پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ میں وہ کوئی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی. پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو تو چلیں. اسے خود کو تھکتا پا کر وہ کٹیلے انداز میں دبی دبی چلائی تھی. نہیں، ایکس رے نکالنے دو پھر چلتے ہیں. وہ بھی اسی کے انداز میں اسی کے کان کے پاس منہ لے جاتے بولا تھا. ایسے کریں میں لیٹ جاتی ہوں، آپ پورا آپریشن ہی کرتے. یار کیا ہے. اسے غصہ آیا تھا ولید کے اس قدر ڈھیٹ پن پر. او بیوی، کتنا اچھا سوچا ہے تم نے، لیکن میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. اگر آپریشن کرتے ہوئے تمہارا کوئی پرزا ہل گیا تو تم میرے کسی کام کی نہیں رہو گی. تو فی الحال تمہاری سوچ پہ لعنت بھیجتے ہم باہر چلتے ہیں. اوکے. ایمن اور نفیسہ بیگم تو ان دونوں کے ایسے خسر پھسر پہ حیران ہوئی تھی. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی نفرت پہ ہوئی ہے. وہ تو کوئی لو کپل لگ رہے تھے. جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں. اسے حکم دیتے وہ سعد شاہ کی طرف متوجہ ہوا تھا. سماع پیر پٹکتی وہاں سے جا چکی تھی. سماع آج رات میرے پاس ہی ہوگی. امید ہے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایک دم اپنے تاثرات سنجیدہ کرتے وہ خشک لہجے میں بولا تھا. نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی امانت ہے، ہم بھلا کیا کہیں گے. گڈ. تو میں چلتا ہوں، اب پھر کبھی ملاقات ہوگی. سعد آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا بغیر رخصتی کے؟ اس کے ساتھ کیسے رہے گی ہماری بیٹی؟ لوگ 100 باتیں بنائیں گے. ولید کے جاتے ہی نفیسہ بیگم سعد شاہ کے اس قدر جلدی کرنے پر حیران ہوتے ہوئے گویا ہوئی تھی. وہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تم مجھے مت سکھاؤ. اپنی بیٹی کہتے گویا انہوں نے بات ختم کی تھی. ان کی بات سنتے نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. انہوں نے کبھی سماع اور ایمن میں ستیلی سخی والا فرق نہ کیا تھا. جب سماع پیدا ہوئی تو ڈلیوری کی کچھ پیچیدگیوں سے نیدا شاہ کی جان نہیں بچ پائی تھی. پہلے 3-4 مہینے تو سعد شاہ اس ننھی پری کو سنبھالتے رہے، لیکن جب اس کو پالنا اور ساتھ میں اپنے کام کو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو انہوں نے نفیسہ بیگم سے شادی کر لی، جن سے ان کی ایک اولاد ایمن ہوئی. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو کل کو لوگوں کی باتیں بھی خود ہی سنیے گا. میں تو ویسے بھی اس کی کچھ نہیں لگتی. کہتے ساتھ وہ رکی نہیں، اپنے کمرے کا رخ کرتے جا چکی تھی. ایمن بھی باپ پر ایک افسردہ نگاہ ڈالتے جا چکی تھی. کہاں جا رہے ہیں؟ پاپڑ بیچنے. وٹ؟ کیا وٹ؟ بتا چکا تھا تمہیں کہ گھومنے جا رہے ہیں، اور واپسی میں تمہارے کانوں کے علاج بھی کرنے چاہیں گے. بہت کم سنتی ہو لنگور کہیں کے. کبھی سیدھے منہ بات کرنا سیکھا ہی نہیں. شاید سماع منہ میں ہی بڑبڑاتے اپنے رخ باہر کی طرف کر گئی. ایک بات پوچھوں؟ آپ اجازت مانگ رہے ہیں؟ سماع حیران ہوئی تھی. وہ جو ہر وقت حکم چلاتا تھا اب اس کی اجازت مانگنے پر حیران ہونا بنتا تھا. ہاں، بات ہی ایسی ہے، اس لیے اجازت طلب ہوں. پوچھے. سماع اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. تمہارے باپ تمہیں کوڑے کے ڈبے سے اٹھا کر لائے تھے کیا؟ آپ کو تو اللہ ہی پوچھے. اسے لگا تھا وہ کوئی سیریس سوال کرے گا، لیکن اس کا سوال سنتے سماع کے تن بدن میں آگ لگی تھی اور وہ جانتی تھی اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا. وہ اس وقت بالکل بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گئی. ولید نے بھی مزید اس کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے گاڑی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں پارک کی تھی. چلو اترو، یا یہ کام بھی دھمکی دے کر کروانا پڑے گا. اتر رہی ہو؟ سماع اس کو گوری سے نوازتے گاڑی سے اتری تھی. وہ دونوں ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ ایریا میں آئے تھے جو ولید پہلے ہی بک کر چکا تھا. کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ مینیو اس کے سامنے کرتے وہ نارمل سے لہجے میں بولا تھا. پاستا اور فرائز اور بریانی. ساتھ کوک. وہ کھانے کے معاملے میں بہت حساس تھی.
अगर दुश्मन भी खाने को बोलता तो वो ना ना करती। वेटर, एक पास्ता और फ्राइज बिरयानी, 2 कोक एंड एक लजानिया और 7 चाइनीज़ राइस कर दो। ओके सर, जस्ट 2 मिनट्स, वेटर कहते इनका ऑर्डर लेने चला गया। रुखसी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं करनी अभी। क्यों? मुझे वक्त चाहिए। वो जानती थी अगर बात को बिगाड़ेगी तो मुकाबल आज ही रुखसी कर देगा। ओके। खाना आ चुका था। सिमाब ने अभी बिरयानी की पहली बाइट ली ही थी कि इसे लगा मानो किसी ने ज़बान पर गर्म अंगारा रख दिया हो। पापा, पानी। आपने जानबूझ के मिर्चें तेज़ डलवाई है ना? पानी का ग्लास उठाते एक ही सांस में सारा पानी पीते वो गुस्से से दहाड़ी थी। नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप नहीं किया है, सब जानती हूँ मैं। सब्र करें। आप तो कोक का गिलास उठाते हुए सारा इस पर डेलती। इससे पहले ही वलीद बाहर से 2 कदम साइड पे हुआ था, मगर फिर भी वो खुद को मुकम्मल तौर पर बचा ना पाया। तो मैं आके वो देखता हूँ। यार ये बड़ी मतलब कि समझ ही नहीं है इसमें। वो अपने कपड़े साफ करने के घर से वॉशरूम की जानब गया था। मैं होंगी तो देखेंगे। इसके जाते से वहाँ भी अपना पर्स उठाते चिपके से वहाँ से निकली थी और यही इसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। बाहर निकलते तेज कदम उठाते वो गलियों के दरमियान से होते हुए गुजर रही थी। आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। शाम हो चुकी थी। इसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो वलीद के हत्थे भी नहीं लगना चाहती थी, इसलिए मुख्तलिफ गलियों में घुसते वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रही थी, क्योंकि वो इस जगह को ना जानती थी। अभी वो गली से गुजर रही थी जब लड़कों के एक गिरोह ने इसे रोका था। कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले? हम भी साथ चल देते हैं। हटो मेरे रास्ते से। अरे ऐसे कैसे? अभी तो हैंड शेक भी नहीं हुआ तुमसे और तुम हटने की बातें कर रही हो। वैसे काले सूट में बहुत चमक रही हो। सिमाब को इनके इरादे खतरनाक लग रहे थे, इसलिए अपना कदम पीछे की तरफ लेते इसने दौड़ लगाई थी और वो लड़के भी इसके पीछे ही भागे थे। बहुत ज़्यादा भागने से इसकी सांस फूल चुकी थी। वो इस कदर उजलत से भागी थी कि इसे अपना ध्यान ही नहीं रहा। भागते भागते वो अपना दुपट्टा और पर्स कहीं गिरा गई थी। या अल्लाह, आज बचा ले, फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगी, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगी। अभी वो सांस बहाल करने रुकी थी जब पीछे से लड़कों की आवाज़ सुनाई थी। और कितना भागेगी, आखिर आएगी तो हमारे पास ही। अभी वो भागती इससे पहले ही एक लड़का तेज़ी से आते इसकी कलाई पकड़ गया था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लड़का जेब से कुछ निकालता इसके मुंह पर छिड़क गया था और वो होश व हवा से बेगाना हुई थी। एक आखिरी धुंधला सा चेहरा जो इसे दिखाई दिया वो इस दुश्मन जान का था। वलीद वापस आया तो वह वहाँ मौजूद नहीं थी। हे वेटर, इधर मेरे साथ मेरी बीवी थी, कहाँ गई वो? सर पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? जब देखा था कि वो मेरे साथ आई है तो वापस भी मेरे साथ ही जाएगी ना? वो वेटर पे दहाड़ा था। सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। पता नहीं? माय फुट, अगर मेरी बीवी मुझे ना मिली तो तुम्हारा इस हस्ती से सफाया कर दूंगा। कहते साथ वो भागने वाले अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ जा सकती हो तुम बेवकूफ़ लड़की? इस वक्त इसे सिमाब पर सख्त गुस्सा आ रहा था जो न जाने कहाँ थी। हेलो अस्कर, सिमाब घर आई है क्या? जेब से मोबाइल निकालते इसने अस्कर को कॉल की थी, जो वहीं सिमाब के घर के बाहर अपने दिए गए हुक्म की तामीर कर रहा था। नहीं सर, वो तो नहीं आई। सब कह रहे थे ना सर। पता नहीं, मेरी लोकेशन ट्रेस करके गार्ड समेत पहुंचो जल्दी। जी सर, मैं अभी आता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए जल्दी से गाड़ी की तरफ दौड़ा था। कहाँ हो तुम सिमाब? अगर तुम्हें ज़रा सी भी खरोश आई तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो गाड़ी आहिस्ता चलाते इसे तलाश कर रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। वो इसे रोड पे कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक ख्याल के तहत अपना मोबाइल निकालते इसने सिमाब की लोकेशन ट्रस्ट की थी, जो पहले तो मुख्तलिफ तंग गलियों का पता दे रही थी, फिर एक जगह रुक चुकी थी। इसे किसी खतरे का अलार्म मिला था। गाड़ी से उतरते वो लोकेशन के मुताबिक इसे ढूंढ रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद एक गली में इसकी नज़र इसके दुपट्टे पर पड़ी थी। शिट शिट, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए सिमाब, वलीद खानज़ादा, वरना मैं ये दुनिया उलट के रख दूंगा। इसका दुपट्टा और पर्स उठाए वो आगे बढ़ा था। वो नहीं जानता था अब वो कौन सी गली में दाखिल हो, क्योंकि वहाँ से आगे 2 गलियाँ गुजरती थी। अपने दिल के मकाम पे हाथ रखते इसने आंखें बंद करते जट से वापस खोली थी, फिर दिल के सुनते वो बाएं जानब गली में मुड़ा था। अभी वो कुछ दूर ही आया था जो अपनी इस दुश्मन जहाँ को किसी और की बाहों में देखा था। वो लड़का इसकी कमर में एक हाथ डाले इसे अपना साह लगाए खड़ा था ताकि वो गिरे ना। वलीद का दिल किया इस लड़के को अभी यहीं खड़े खड़े शूट करते। आगे बढ़ते एक जोरदार मुक्का इसके जबड़े पे मारते इस पे दहाड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? एक के बाद एक मुक्का इसके मुंह पे मारते वो इसे नींद बेहोश कर चुका था। अभी बाकी लड़के इस पे चपटते इससे पहले ही पीछे से फायर
की आवाज़ आई थी। वो अस्कर और इसके साथ आए हुए गार्ड्स थे। कोई भी अपनी जगह से हिला तो जिंदा नहीं बचेगा। वो लड़के तो इतने सारे गार्ड्स को देखते ही खौफजदा हुए थे। अस्कर, इनको सबको लेकर जाओ और इतना मारो कि इनकी एक हड्डी भी सलामत ना रहे, लेकिन एक भी बंदा नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी कोई हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा। इनकी मौत आसान नहीं होगी। वलीद खानजादा की बीवी पर बुरी नज़र डाली है इन कुत्तों ने, और बुरी नज़र तो मैं खुद की भी बर्दाश्त नहीं करता इस पे। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं। इनको ऐसी सज़ा दूंगा कि दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। असगर इन लड़कों को वहाँ से ले जा चुका था। वलीद इसके पास आते, इसको बाहों में भरते, मुख्तलिफ गलियों से गुजरते इसे गाड़ी तक लाया था। नहायत आराम से इसे पिछली सीट पर लिटाते। वो ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना किया था। फार्म हाउस पहुंचते इसे गोद में उठाते अंदर की जाना बढ़ा था। बुआ, डॉक्टर को कॉल करें जल्दी। अपनी एक पुरानी खातमा जो काफ़ी अरसे से इसके फार्म हाउस की देखभाल कर रही थी, इसे हुक्म सुनाते खुद ऊपर अपने कमरे की जानब गया था। कमरे में ले आते इसे नहायत आराम से जहाजी साइज के बेड पर लटाते खुद कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। इसे अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था सिमाब की इस बेवकूफ़ाना हरकत पर, जिसकी वो इसे ठीक ठाक सज़ा देने वाला था। खान बच्चे, अंदर आ जाओ। जी बुआ, आ जाए। डॉक्टर कहाँ है? नहीं, इन्हें अकेले आता देख इसने सवाल किया था। जी आ रहा है। क्या कहा आपने? वरीद अपनी सुरख अंगारा आंखों से इनकी तरफ देखते बोला। खान बच्चे, मैं कहा कि आ रहा है। डरते डरते बुआ अपनी बात पूरी की। आ रहा नहीं, आ रही होनी चाहिए बुआ। वो गुस्से में दहाड़ा था। अगर लेडी डॉक्टर की जगह कोई मेल डॉक्टर इस रूम में आया ना, तो बुआ मैं भूल जाऊंगा कि आप कब से और किस कदर ज़रूरी है मुझे। जी खान बच्चे, आप गुस्सा ना हो, मैं अभी लेडी डॉक्टर को आने के लिए बोलती हूँ। वलीद इनकी बात सुनकर अपने लहजे को नरम कर गया। आप बताएं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और खानी बीबी को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बेहोश हो गई थी। आप जाए खाना वगैरह तैयार करें। जी खान। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गई थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं छोटे खान, इन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया था, ठीक हो जाएंगी। कब तक होश आ जाएगा इसे? बस कुछ देर तक। कोई मसला वगैरह तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ ताकि कमज़ोरी ना हो। जी शुक्रिया डॉक्टर। कुछ हदायत देते जा चुकी थी। वलीद बेड पर इसके पास बैठते घुटना बेड पर रखे थोड़ा सा इसकी तरफ झुका था। इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को हाथों से छू रहा था। बहुत गलत किया है तुमने, इसका खमियाजा तुम्हें मेरे पास रहकर भुगतना होगा सिमाब। अगर तुम्हारी इज्जत पर ज़रा से भी हर्फ आता तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता। इसके गाल पर हाथ रख के वो वहशतनाक अंदाज में बोला था। तुम मेरे लिए क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरी हो, ये तुम्हें जानना होगा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है तो मुझे तुमसे नफ़रत भी नहीं है। अगर होती तो तुम मेरे निकाह में ना होती। कुछ देर इसके पास बैठे, फिर फ्रेश होने के इरादे से जाने लगा, लेकिन वापस मुड़ते इसने डोर लॉक किया और अलमारी से अपना ट्राउज़र शर्ट निकालते वॉशरूम में बंद हुआ था। सिमाब को होश आया तो खुद को एक अनजान जगह पाते इसके पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी थी। काका कहाँ हूँ मैं? वो जल्दी से बेड से नीचे उतरते दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। काका कोई है? प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाई। आंखों से आंसू के कुछ मोती बेमौल होकर ज़मीन पर गिरे थे। प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो मामा, मुझे जाना है। मरीज जो अभी वॉशरूम से निकला था इसे यूं दीवानों की तरह दरवाज़ा पीटते देख इसकी जान अब बढ़ा था। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसका खून खुश्क हुआ था। इसमें पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पापा प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, अगर कर दूँ तो। पीछे से इसे अपने हसार में लेते वो पूरे हक से बोला था। इस दुश्मन जान की आवाज़ सुनते इसके पूरे बदन में सुकून सरायत कर गया था। पीछे मुड़ते चंद सानियाँ इसे देखते वो झट से इसके गले लगी थी, जैसे सहरा में किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। वो इस कदर खुश हुई थी कि इसे ये तक एहसास ना हुआ कि वो जिससे भागी थी अब इसी की आगोश में पनाह ढूंढ रही थी। वो शर्टलेस खड़ा इस नाजुक सी लड़की को अपने आसार में महसूस करते इसके गिर्द अपने बाजू लपेट गया। मामा, मुझे लगा मैं इन लड़कों के पास हिचकियों से रोते हुए अपना डर से इसे बता रही थी। तुम मेरे पास हो और महफूज हो। वो मामा मेरे साथ कुछ कर लेते था तो मैं मर जाती। मजीद इस पर अपना घेरा तंग करती वो, जैसे इसमें छुप जाना चाहती थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वलीद खानजादा की बीवी को कुछ कहे। इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते वो इसे रिलैक्स कर रहा था। अहम बीवी, बहुत प्यारा आ रहा
آج تو مجھ پہ جو اتنا چپک رہی ہو، اکیلے کمرے میں معصوم شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو، کاکا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے چھیڑنے پر وہ ہوش میں آئی تھی کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ چپک کے کھڑی ہے۔ میں تو صرف بات کرتا ہوں، تم تو کر چکی ہو۔ نہیں، میں تو بس رومانس کر رہی تھی، رائٹ؟ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے دروازے کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ شرم کریں بے شرم انسان، شرم کر کے کیا پایا؟ جیسے خوبصورت لفظ سے محروم ہونا ہے مجھے۔ لا حول ولا قوت استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے برہنہ سینے سے نظریں چراتے وہ شرم سے لال گلابی ہوئی تھی۔ اوہو بیوی، اتنا بلش کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کوئی ایسا ویسا سین بھی نہیں کیا۔ ماما میں بلش نہیں کر رہی۔ پیچھے ہٹے، اسے خود سے دور کرتے وہ اس سے فاصلہ اختیار کر گئی۔ ویسے تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ولید، اپنی شرٹ پہنتے سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی بات کا جواب؟ یہی کہ تمہیں آج مجھ پہ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ خوش فہمی نہ پالے، آپ نے میری عزت بچائی، اس لیے بس شکریہ کے طور پر۔ اگر میری جگہ کوئی اور تمہیں بچاتا تو تم ایسے ہی اس کے گلے لگ کے شکریہ ادا کرتی؟ دونوں بازو سینے پر فولڈ کرتے ایک آئی برو جھکاتے اس نے سوال کیا۔ محرم ہوتا تو ضرور، اور اگر نہ محرم ہوتا تو بس ایسے ہی شکریہ بول دیتی۔ چلو کچھ تو عقل کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کا مجھ میں عقل نہیں؟ نو بیوی، عقل ہے لیکن صحیح وقت پہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ آپ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، واپس آ کے سنوں گا۔ اپنی گاڑیاں کی چابی اٹھاتے وہ جانے لگا۔ مجھے بھی گھر جانا ہے، واپس آ کے لے جاؤں گا۔ کتنا ٹائم لگے گا واپس آنے میں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا کیونکہ پہلے ہی کافی رات ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، کچھ بھی چاہیے ہو جا کے لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے جاتے ہی اسے اپنے پرس اور دوپٹے کا خیال آیا تھا۔ واٹ، میں ابھی بغیر دوپٹے کی تھی؟ یا اللہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ پریشانی میں اپنے سر پہ چپت لگاتے اس نے خود کو کوسا تھا۔ اس نے ادھر ادھر اپنا پرس اور دوپٹہ تلاشا، لیکن بے سود ایک خیال کے تحت وہ دروازہ کھولتے باہر نکلی تھی، لیکن سامنے کوئی نظر نہ آیا تو وہ سیڑھیاں اترتے نیچے گئی تھی۔ خانی بی بی، آپ نیچے کیوں آئی؟ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیتی۔ سما آپ کو سامنے دیکھ بوا نے اس کو مخاطب کیا تھا۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ کون ہیں؟ میں تو خاتمہ ہوں، آپ یہاں کی؟ او اچھا، آپ کے کپڑے تو گندے ہو رہے ہیں، آپ ایسا کریں فریش ہو کے کپڑے تبدیل کریں، تب تک خان بچے بھی آ جائیں گے۔ ہاں لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے کپڑوں پر گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ آپ خان بچے کی الماری میں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس کمرے کی جانب پڑی تھی۔ کمرے میں آتے وہ الماری کے پاس جاتے اس کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اوف یار، یہ تو سارے پینٹ اور ٹراؤزر ہیں، لیکن پہننے تو پڑیں گے، میرے کپڑے تو بہت گندے ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وائٹ ٹی شرٹ اور 7 بلیک ٹراؤزر نکالتے وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کتنے بڑے کپڑے ہیں ان لنگور کے۔ وہ اس کے کپڑوں میں بالکل چھپ سی گئی تھی۔ شرٹ بہت لوز ہونے کی وجہ سے بار بار کندھوں سے سرک رہی تھی۔ اوف، کیا مصیبت ہے، کتنے کھلے ہیں یہ۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ان کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ توبہ، کتنا میک اپ کرتے ہیں، اس لیے تو اتنے پیارے ہیں۔ اوف، سماپ نہیں ہے؟ وہ پیارے بالکل لنگوروں کی طرح دکھتے ہیں، اور چاول گندے نالے کے کیڑے استغفراللہ، بینگن کے منہ والے، ابلا ہوا انڈا اور سر کے بال ایسے جیسے چڑیا کا گھونسلہ، اور ہاتھ تو جیسے ہاتھی کے ہوں، اتنے بڑے آئے بڑے پیارے۔ اس کو مختلف القابات سے نوازے وہ بیڈ کے پاس آتے وہ گرنے سے انداز میں لیٹی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ جلدی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ سنان، بات سن نینا، اس کو جھنجھوڑ دے وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ ابے کیا ہے، دیکھ نہیں رہا کام کر رہا ہوں جانو، مجھے کھانا ہے۔ اس کی گود میں بیٹھتے اپنی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتے وہ زنانیوں کسی انداز میں بولا، نیچے اتر میری گود سے، شوہر نہیں ہوں تیرا، کھانا ہے تو جا کے کھا لے اپنے لیے۔ نو بیبی، میں تو تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ ہادی پیچھے ہٹ جا، تم مار کھا لے گا مجھ سے، تمہارے سے وہ کھانا بھی منظور ہے بیبی۔ اس کی گرد اپنی باہیں پھیلاتے وہ شرماتے ہوئے بولا تھا۔ ہوش تو تب ٹھکانے لگا جب واقعی میں وہ اسے ایک زوردار پنچ مار چکا تھا۔ وہ سیدھا زمین پہ جا گرا تھا۔ آہ کمینے، میں تجھ سے پیار کر رہا تھا اور تو نے مجھے دھکا دیا۔ اس کی طرف لپکتے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تیری تو میں، سنان نے جوابی وار کیا، مگر ابھی وہ اس کو مارتا اس کے قبل ہی اس کا خون بچا تھا۔ اپنا موبائل نکالتے اس نے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، جی میں آتا ہوں، اوکے۔ کال کاٹتے وہ دید کی جانب بڑھا تھا۔
ہری مجھے کہیں جانا ہے، کھانا بنا کے رکھا ہے، کھا لے، جلدی آ جاؤں گا، میں چھوٹا سا کام ہے، لیکن تو جا کر آئے۔ اور کس کی کال تھی؟ ایک دوست ہے، بس اس کا کام ہے، کچھ کر کے آتا ہوں۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ جا چکا تھا۔ یہ کون سا نیا دوست اس کا پیدا ہو گیا؟ خیر واپس آتا ہے تو پوچھتا ہوں۔ فریج کے پاس جاتے وہ اپنے لیے کھانا نکالتے گرم کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن دھوئے اور پھر سیدھا جا کے کمرے میں بند ہوا تھا، اور تھوڑی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں، شہاب کا اور اس کے گینگ کا پتہ لگ گیا ہے۔ ہمیں ان پر اٹیک کرنا ہے، مگر اس کو اس کی بنک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پاس نہ جانے کتنی ہی معصوم بچیاں ہوں گی۔ ان کی عزت سے یزاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بازیاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شہاب ایک خطرناک گروہ تھا جو 18 سال سے کم عمر بچے اور بچیوں کو اغوا کر کے ان کی باڈی پارٹس بیچتے تھے اور لڑکیوں کے مختلف ملکوں میں تسکری کرتے تھے۔ آپ بے فکر ہو جائے سر، ہم احتیاط کریں گے، میں اور میری ٹیم الرٹ رہیں گے۔ آپ ہمیں انفارمیشن فراہم کر دیجیے، باقی میں سنبھالوں گا۔ ان کی ساری جانکاری حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ٹیم کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ سب الرٹ ہو جاؤ، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اندر بچے ہوں گے، وہ لوگ اپنی بازیابی کے لیے ان کا استعمال کریں گے۔ ہم یہاں سے 2 ٹیم ہو کے جائیں گے، 2 اطراف سے ان پر حملہ ہوگا۔ اپنی ٹیم کو ہدایت دیتے وہ لوگ اندر کی جانب بڑھے تھے، مگر اندر پہنچے تو وہاں کچھ نہیں تھا سوائے کاٹ کباڑ اور گندی بدبو کے سر۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے ان لوگوں کو ہمارے آنے کی خبر پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ کسی نے انفارمیشن لیک کی ہے، سب جگہ دیکھو، کچھ ملتا ہے ان کے خلاف تو اکٹھا کرو۔ وہ لوگ سب اطراف میں پھیل چکے تھے۔ سنان بہت باریکی سے ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کچھ دوری پر ایک وجود دکھائی دیا تھا، وہ جلدی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ ایوری ون کم ہیئر، اس نے اپنی ٹیم کو اونچی آواز میں بلایا تھا۔ سبھی اس کی طرف لپکے تھے۔ سر یہ تو لڑکی ہے، لگتا ہے مر گئی ہے، اس لیے چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں، یہ زندہ ہے، اس کی نبض چیک کرتے سنان کو ایک امید ملی تھی اس گروہ تک پہنچنے کی۔ یہ لڑکی ہمارے لیے ان کے خلاف گواہ ہو سکتی ہے۔ دخان جلدی گاڑی نکالو، اسے پہلے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نازک وجود کو اٹھائے۔ اپنی ٹیم ممبر کو ہدایت دیتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لوگ اس کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ٹیم ممبرز تھے، دخان اور جاسم۔ باقی ٹیم کو وہ ہیڈ کوارٹر واپس بھیج چکا تھا تاکہ وہ لوگ اس کی انفارمیشن اپنے باس کو دے سکیں۔ سر آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، آپ جا کے مل لیں۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں سر، ان کے سر پر کسی راڈ سے وار کیا گیا تھا، مگر ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بچ گئی۔ ہم نے پٹی وغیرہ کر دی ہے، باقی ان کو کھانا وغیرہ کھلا دیجیے کیونکہ انہوں نے 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اوکے، وہ کہتے اندر کی جانب کیا تھا۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی اس معصوم کو بیڈ پر ڈرے سہمے سے سا بیٹھے دیکھ، معصوم گڑیا، اس کے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکلا تھا۔ اس پری پیکر نے اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ یکدم ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں ماننا، میں نہیں بھاگوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، آپ جو بولوں گی کروں گی۔ اس کے چہرے کے نشانات سے واضح تھا کہ اس پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے۔ میں تمہیں بچانے آیا ہوں، جسٹ ڈونٹ وری، ریلیکس۔ آہستہ قدم سے چلتے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ماما میں جانتی ہوں آپ ان گندے منہ والے انکل کے دوست ہیں۔ نہیں، میں واقعی تمہیں بچانے آیا ہوں، وہ لوگ بہت دور ہیں تم سے۔ کیا سچ میں؟ ہاں بالکل سچ۔ پھر آپ مجھے میرے ماما پاپا کے پاس لے جائیں نا، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بہت جلد لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس گندے انکل کے بارے میں سب بتانا ہوگا۔ وہ اسے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا تاکہ وہ اس سے ڈرے نہ۔ نہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اس کے چہرے کو دیکھتے سمجھ گیا تھا کہ اسے سخت ڈرایا گیا ہے، اس سے کچھ بھی انفارمیشن لینا آسان نہیں ہوگا۔ کھانا؟ ہاں، بھوک لگی ہے نہ، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ چپس اور برگر۔ اوکے۔ اس نے حنان کو بلاتے اس کے لیے کھانا لینے بھیجا تھا۔
اچھا بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ منال۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ وہ کافی حد تک اسے منحوس ہو گئی تھی۔ اور منال پڑھتی بھی ہوگی رائٹ؟ آپ کو کیسے پتہ انکل؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیلائے تھی۔ وہ تو اس کے انکل بولنے پر حیران ہوا تھا۔ اسے انکل کا لفظ اپنے لیے نہایت برا لگا تھا، لیکن فی الوقت وہ اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ مبادا وہ اس سے ڈر ہی نہ جائے۔ حنان اس کا مطلوبہ کھانا لا چکا تھا اور ساتھ میں اس کے لیے کچھ بریانی بھی لایا تھا تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ یہ لو معصوم پری، کھا لو۔ کھانے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہوا تھا۔ ہیں کیا ہوا معصوم پری؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا بریانی نہیں پسند؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ پسند ہے لیکن مجھے کھانا نہیں آتا۔ مجھے بابا کھلاتے تھے نا کھانا۔ اٹس اوکے، میں کھلا دیتا ہوں۔ وہ اسے کھانا کھلا چکا تو نرس نے آ کے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ تک آپ ویٹ کریں۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں۔ آج کچھ طبیعت خراب ہے اس لیے بس اتنی سی ایپیسوڈ دی۔